اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فضان مدینہ لے چل. نہیں سمجھے یار. وہ ڈرائیور کی کہے گا؟ وہ ڈرائیور یہ کو تو کہے گا مولوی جی مت ماری گئی ہے اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے نے. ہائے 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 یار نہیں سمجھے. وہ اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے نے اور نہیں سمجھ آئی. تو اللہ دے گھر سے کہنا بچے پیدا نہیں ہوندے وجہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر باغ ہے نا. بولو یار. تو جو بچہ پیدا ہونے والا مولود ہوتا ہے وہ بھی ناپاک, پیدا کرنے والی بھی ناپاک, جگہ بھی ناپاک, کپڑے بھی ناپاک. ٹھیک ہو گیا بس میں سمجھ لیں اے سنسار والے نہیں آج نور والے کا پتہ کریے. 13 رجب کا دن ہے. فاطمہ بنت اسد نور والی اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہے. مولا کی آمد کا وقت آیا اپنے گھر جانے لگی. آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر کے اندر آ. مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے, تیرا گھر تو بڑا منزہ ہے, تیرا گھر تو بڑا مصفا ہے, تیرا گھر تو بڑا مجلہ ہے, اس لیے اپنے گھر جا رہی ہوں. آواز آئی یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں, یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, یہی تو دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ جو آنے والا ہے وہ بھی پاک ہے, جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے, جگہ پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے. بلکہ اگر اس کا میں پنجابی میں ترجمہ کروں تو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب اپنے گھر جانے لگی نا دلیل دے کے کہ تیرا گھر پاک ہے میں اس لیے اپنے گھر جا رہی ہوں, تو جواب آیا کہ سلسال والے ہورنی میں نور والے ہورنی. آپ پڑھے نا امام جلال الدین سیوطی کی جامع صغیر پڑھے یاد, دوسری جلد اٹھائیں. روایت موجود ہے کہ ادھر مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی, نماز کا وقت ہوا, پاک بی بی نے نماز پڑھا. اور کوئی ضعیف کسی اور کے لیے ضعیف روایت ہی لے کے آ سنسار والوں کی. ادھر مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی, نماز کا وقت ہوا, نماز بی بی نے ادا کی. حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہرا. اب جس کی زندگی میں کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو اس کو بطول والا کہتے ہیں. اس لیے ہمارے آئمہ نے لکھا ہے, ہمارے علماء نے لکھا ہے یار, میں نام دیتا ہوں آپ کو. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کمپیریزن کرنا ہے, تقابل کرنا ہے تو نور والوں کا نور والوں سے کرو, نور والوں کا سلسال والوں سے نہیں ہو سکتا. اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ تقابل کرنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا پاک بی بی سے کرو, مولا حسن علیہ السلام کا مولا حسین سے کرو. یہ ہے نور والے. ہائے 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 نہیں سمجھے یار. میں اور دلیل دے دیتا ہوں یار, جامع ترمذی دیتا ہوں. کون سی کتاب میں نے سنا نہیں, شیعہ دی سنیہ دی سیاستہ کی تیسری بڑی کتاب, جو خود کو سنی کہے اسے نہ مانے سنی نہیں. میں آپ کو سنیت دے رہا ہوں یار, جامع ترمذی دے رہا ہوں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہے. یہ پتہ کون ہے بی بی؟ لوگوں نے بتایا ہی نہیں, اس لیے کہ ان کے مقام جو اہل بیت کے قریب ہوا ہے نا شاہ جی, وہ جتنا بھی بڑا تھا نا اس کو منیمائز کیا گیا, اور جو ان سے دور ہوا ہے یا بالمقابل آیا ہے وہ جتنا بھی چھوٹا تھا نا اسے میکسیمائز کیا گیا. بس سمجھو گے میری بات. یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ بھی درمیان سے چنو اور امہات المومنین بھی تیری مرضی دی. نا 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 نا, اس کا مطلب ہے یہ بی بی پتہ کون ہے؟ جب مولا حسین علیہ السلام کربلا تشریف لے کے گئے تو پیچھے فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کو چھوڑ کے گئے, تو ان کی خدمت کرتی رہی ہے یہ بی بی. اور اس سے اگلی بات سن لو یار, پاک بی بی فاطمہ
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبت میں، بیماری میں، پریشانی میں جو ان کی خدمت کرتی تھی وہ بھی حضرت ام سلمہ ہے. اور ماں ہونے کا حق ادا کر دیا. یہ وہی بی بی ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے کربلا کی مٹی بھی دی تھی. یہ وہی بی بی ہیں جو ہر نماز میں شیعہ کا حوالہ نہیں دے رہا. یہ میرا لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہے، علامہ یاسین قادری لکھے، آگے ٹائٹل لکھے، آپ کو مل جائے گا. یہ وہ بی بی ہیں جو ہر نماز میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت کیا کرتی تھی. یہ وہ بی بی حضرت ام سلمہ، بہت بڑی شخصیت. میری نسلیں قربان اما ام سلمہ کے قدموں کی خاک میں. آپ روایت کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے آیت تطہیر، اس طرف جانا نہیں چاہتا. آپ روایت کرتی ہیں، بتا رہا ہوں جڑے کہندے نا سارے ایکو جے، یہ جواب دے رہا ہوں. آپ روایت کرتی جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے پاک بی بی کو، مولا علی کو، حسنین کریمین کو اپنے ساتھ کیا اور چادر تطہیر پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یہ دعا کی اور ساتھ آقا علیہ السلام نے آیت تطہیر بھی پڑھی. بڑی خاص بات دے رہا ہوں، بڑی خاص بات. بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت کرتی جب میں نے یہ منظر دیکھا نا کہ ایسے چادر تطہیر کے نیچے چادر اوپر ایک ہے، تن 5 ہے. توجہ یار، اس پر بھی اگر کسی کو دلائل چاہیے تو اس پر بھی میرا ایک لیکچر موجود ہے دن ٹی وی پہ، تقریباً 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں. اہل بیت کون، اس ٹائٹل سے. جب وہ ایسے پھیلا دی نا چادر تطہیر تو اما ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، توجہ، آنا معاہم یا نبی اللہ. توجہ ذرا میرے طرف. آپ کہتی آقا میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں، میں ان کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں، ساتھ آ جاؤں. اگر سارے ایکو جے ہوندے تو ذرا جواب سنو، جواب سنو آمنہ کے لال کا. میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں انت علی مکانک وانت علی خیرک. میرے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے خیر پہ کھڑی ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے، میری زوجیت میں ہو، بڑا اعلیٰ مقام ہے، لیکن ادھر ہی رہے. میں ترجمہ پنجابی میں کرنا چاہتا ہوں. آقا میں کیوں نہیں آ سکتی؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے نہیں آ سکتی کہ نور والے اور نے سنسار والے اور نے آیت تطہیر والے اور نے سنسار والے اور نے چادر تطہیر والے اور نے باقی اور نے. ان کے ساتھ کیسا کمپیریزن یار، ان کے ساتھ کسی کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. یہ تو نور والوں میں بھی افضل ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھے یار. لوگ کہتے ہیں یہ فرشتے نہیں، فرشتے یہ معصوم ہے، نور سے بنے ہیں. یہ کیا ہے؟ معصوم. فرشتے بھی معصوم تے نبی بھی معصوم، یہ دونوں معصوم، باقی محفوظ نے، یعنی یہ معصوم نے. توجہ، اہل سنت کی 70 کتابیں دے کے جاؤں گا. مولوی جی اے جڑے فرشتے معصوم نہیں نا، اے بنے نہیں مولا علی دے پسینے دے نور نال. یہ پسینے کی ڈیفینیشن بتاؤں شاہ صاحب؟ آپ کے سامنے مجھے پسینہ آ رہا ہے، میں کی اکٹھا کر کے گلاس سے پائی جانا؟ نہیں سمجھے یار، پرسوں سمجھو گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے نور ہیں، ان کے نور سے ہائے 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 ہائے، ان کے نور سے اللہ نے نور بھی بنایا ہے. ان کے نور سے اللہ نے کائنات بنائی ہے. ان کے نور سے ساری کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا. اس کا مطلب ہے ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا بولو یار. میں ایک اور بات کرتا ہوں، جو سلسال ہوتا ہے نا، سلسال سے بنا ہوا، بڑی خاص بات ہے. اس کا جو باطن ہوتا ہے نا، باطن وہ ہوتا ہے، یہ بچوں سے میں مخاطب نہیں، وہ ہوتا ہے کثیف. کثیف باطن کثیف ہوتا ہے. مثلا باہر پاکیزہ خوراک ہوتی ہے، پاک، جب وہ کھاتا ہے اس کو تناول کرتا ہے، جب اس کے باطن میں جاتی ہے تو وہ غلیظ ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے. باہر پاک تھی،
اندر جا کے ناپاک، اس کا مطلب ہے اس کا باہر جو ہے نا وہ چونکہ غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے تو باہر تو کر لیتا ہے پاک، اندر ہے کثیف، اندر ہے کثافت، تو پاک چیز بھی جب اندر جاتی ہے تو باہر ہو کے ناپاک آتی ہے۔ پرسوں سمجھو گے یار، میں اور آسان کر دیتا ہوں، نور کراس نہیں ہوتا۔ سورج کے سامنے میں اور آپ کھڑے ہو جائیں، پشت پہ سایہ بن جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ سورج کی جو کرنیں ہیں، جو نور ہے نا، میرے وجود سے گزرتا نہیں، میرا وجود ہے کثیف، ان کو روکتا ہے۔ گلاس شیشہ، اس کو سورج کے سامنے کریں کراس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ، وہ کرنیں کراس ہو رہی ہیں، کوئی سایہ نہیں۔ توجہ ذرا میری طرف رکھیں، یہ جس طرح باہر سے لطیف دے نا، اسی طرح اندر سے لطیف دے۔ میں 150 حوالے دیتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم سے آبا روایت کرتے، مولا کے ساتھ جاتے، حضور کے ساتھ جاتے، جب بھی رفع حاجت کے لیے تشریف لے کے جاتے، ہم واپس پلٹتے تو کسی چیز کا نام و نشان نہ پاتے، خوشبو آ رہی ہوتی، ہم پوچھتے تو جواب ملتا کہ زمین برکت کے لیے نگل لیتی ہے۔ اما عائشہ سے روایتیں موجود ہیں، پتہ چلا مولوی جس طرح یہ ظاہر کے پاک ہے اسی طرح باطن کے پاک ہے، بلکہ یہ تو ایسے پاک ہیں، یہ ایسے پاک ہیں، یہ بائی برتھ پاک ہے، بائی برتھ پاک ہے، اور پیدائشی پاک نے، پیدائشی پاک۔ یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں آگے سارا کچھ ہوا، بلکہ میں ایک روایت دے دیتا ہوں، بس کلوز کر رہا ہوں، قبلہ تشریف فرمائے۔ امام جیلمی کی مسند الفردوس ہے، اہل سنت کے چوٹی کے محدث ہیں، چوٹی کے، حدیث کا نمبر 5565 ہے۔ بڑی خاص بات دے رہا ہوں، انٹرنیٹ سے بھی سرچ کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے جب ساری ارواح کو تخلیق کر لیا نا، سانوں بھی چاہیے، نبیاں بھی چاہیے، فرشتیاں بھی چاہیے، سب کو، جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، الستو بربکم جو کہا جاتا ہے، ساری کائنات سامنے، اللہ رب العزت نے ایک خطبہ دیا، شیعہ سنی دونوں گھروں میں موجود روایتیں، ہر گھر میں موجود ہے۔ جب میں اہل سنت کہتا ہوں نا، اہل سنت کی کتب، تو اس سے مراد ہوتا ہے رضوی بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، آل حدیث بھی۔ اہل سنت جب کہتا ہوں، یہ سارے گھر آ گئے اہل سنت کے، تو شیعہ نال ہنجی آ گئے، وہ شیعہ سنی جو کہہ رہے ہیں، دونوں گھروں کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا، انا ربکم، سنو میں تمہارا رب ہوں۔ یہ سوچ لو بھی کائنات نہیں بنی، ذرا دھیان رکھے آج، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ کسی نے لڑائی نہیں کرنی، کسی نے جھگڑا نہیں کرنا، حدیث مانگے گا دکھاؤں گا، اہل سنت کی کتابوں سے دکھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے کہا میں تمہارا رب ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد دائیں طرف فرمایا ھذا محمد نبیکم، یہ محمد تمہارا نبی ہے۔ بائیں طرف اعلان کیا ھذا علی امیرکم و مولاکم، یہ علی تمہارا امیر بھی ہے، تمہارا مولا بھی ہے۔ ابا یہ جڑا منت، یہ 40 سالہ جو نبوت ملی، اور 40 سالہ جو نبوت نہیں ملی، 40 سالہ جو اعلان کیتا ہے، تے علی بچیاں جو ایمان لے آئے، وہ ایمان نہیں، وہ اعلان ہے، وہ اعلان ہے۔ یہ تو بائی برتھ مومن ہے، یہی تو وہ گھر ہے، یہی تو وہ خاندان ہے جس کے ایک ایک باپ کا بھی پتا ہے، ایک ایک ماں کا بھی پتا ہے۔ یہ تو بائی برتھ مومن ہے یار، یہ تو دوسروں کو ابھی نماز کا پتہ بھی نہیں تھا، یہ تو تب بھی نمازی تھے۔ اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار، دوست یار تو گھوم پھر کے، سیر کر کے، کلمہ پڑھ کے مومن بنے، یہ تو بائی برتھ ہی مومن تھے۔ یہ ایسے پاک ہے، اللہ کی عزت کی قسم، یہ ایسے پاک ہے۔ یہ چھوٹے سے بچے کو میں کھڑا کروں، چھوٹے سے بچے کو، سب سے چھوٹا یہ بیٹھا ہے، اسے ہی میں قرآن پاک دوں نا تو اسے کو کس طرح اتھے رکھ دے، اس بچے کو سب سے چھوٹا ہے، یہ بھی مجھے کہے گا حضرت جی مات ماری گئی جے قرآن پاک تے پاک نو نپاک جگہ تے نہیں رکھی دا، پاک جگہ تے رکھی دا۔ واہ مولوی، یہ بچے دی عقل ہے،
بچے نو عقل ہے پاک چیز کو پاک جگہ پہ رکھا جاتا ہے تو قرآن پاک ہے اسے پاک جگہ پہ رکھا جائے گا تو معاذ اللہ اللہ کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے قرآن والے کو جس ابو طالب کی گود میں رکھا وہ پاک نہیں تھی۔ میرے مصطفیٰ جس گھر میں کھانا کھاتے رہے جس کی گود میں کھیلتے رہے جس کے کندھوں کی سواری کرتے رہے جس کے دیے ہوئے لقمے کھاتے رہے رسالت جس کے دیے ہوئے کپڑے پہنتی رہی رسالت جس کے دیے ہوئے بستر پہ سوتی رہی ساری دنیا تو ناپاک ہو سکتی ہے محمد کو پالنے والا ابو طالب ناپاک نہیں۔ ان کا مقابلہ کن کے ساتھ کرتا ہے؟ یہ تو وہ مقدس ہستیاں ہے یہ تو وہ منزہ ہستیاں ہے یہ تو وہ پاک صاف طاہر مطہر ہستیاں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جو ان کے ساتھ جڑتا ہے یہ تو ان کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے پاک ہیں ان کا کمپیریزن سلسال والوں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑے اعلیٰ ہے یہ بڑے عرفہ ہے یہ بڑے منزہ ہے۔ یہی وجہ تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے حسد کیوں ہوتا ہے؟ میرے ساتھ کوئی حسد کرے گا یا میں کسی سے حسد کروں گا، فرض کریں میں اپنی کیٹیگری کی بات کرتا ہوں، میں کسی علامہ سے حسد کروں گا نا میں تو پتا کیوں کروں گا؟ میرے دل میں یہ بات ہوگی میرے نال چنگا ہے۔ اوئے ہوئے نہیں سمجھے یار او بھائیا کدی کٹیا کو بھی حسد ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے نہیں بات میری۔ میں جو حسد کروں گا جو اچھا نامہ ہوئے گا نا میں بڑا سڑا گا منو بڑی پرابلم ہوئے گی۔ پتا کیوں؟ یار میرا تقریر ہی بڑی چنگی کرتا ہے دنیا بڑا سن دی ہے تے میرے آٹومیٹکلی اندر کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ ہائے 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 نہیں سمجھے یار کہ جیڑا ہوئی کسے کام جو گا نہیں تو میں کہا آئی نہیں منو کی پرواہ ہے۔ ہوئے 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 نہیں سمجھے یار نہیں سمجھے۔ ان کے ساتھ پتہ ہے حسد کیوں تھا؟ ہائے 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 وہ کنیاں وجہ دساں وہ کنیاں وجہ دساں کہ بائی برتھ نور والے بائی برتھ مومن والے پھر غدیر تے اعلان ہو گئے پھر دروازے بند ہو گئے نہیں سمجھے یار پھر آیت تطہیر آ گئی پھر چادر تطہیر آ گئی پھر لحموں کا لحمی ہو گیا دموں کا دمی ہو گیا پھر نفس ایک ہو گیا پھر روح ایک ہو گئی پھر وسیع ہو گئے پھر مولا ہو گئے پھر خلیفہ ہو گئے۔ جب سارے معاملات ہو گئے تو اے بس وجہ بنی حسد دی۔ یہ ہور مجھ دسو نا اہل بیت طاہر نے کسی تے کوئی ظلم کیتا ہے وہ دسو تو صحیح یار۔ مولا علی علیہ السلام نے ظاہری خلافت کا نمبر بھی چوتھا ہوئے 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 کہ پہلا لڑ کے لے ہے نہیں پہلا بھی تو آڈا دوجا بھی تو آڈا ترجا بھی تو آڈا لڑائی بھی کوئی نہیں جھگڑا بھی کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے کسے کو ہور تکلیف نہیں دیتی بس ایہی تکلیف سی نہیں سمجھے یار۔ بھائیا اور تکلیف کی سی میں آپ کو تکلیف بتا رہا ہوں اور کوئی تکلیف نہیں۔ بدر پڑھ لے ذرا 313 مولوی صاحب کہتے ہیں مسلمان سن ماشاءاللہ سبحان اللہ 313 تے سامنے 1000 سامنے وہ 313 دے سامنے جڑے 1000 سن وہی تو انڈیا تو گئے سن وہ بسو یار میرا یو ایس اے تو گئے ہونے یا ایران عراق تو مکے دے سن بولو نا یہ تو مطلب انہوں نے اپنے ہی یعنی مسلمان ادھر صحابہ کرام ادھر تے سامنے انہوں نے اپنے ہی کسی دا ماما کسی دا چاچا کسی دا پانجا کسی دے بڑے کسی دے بڑے دے غلط کہہ رہا ہوں بولو یار غلط کہہ رہا ہوں وہی تھے نا وہی تھے۔ اس کا مطلب جب ادھر آئے للکارنے کے لیے آؤ سامنے تے اور کوئی نہیں سی نہ ہوندا اے جاندا سی او مولا ہی جاتے تھے نا او بولو یار مولا ہی جاتے تھے تے احد بھی پڑھ لو تے مولا تے خندق بھی پڑھ لو تے مولا تے حنین بھی پڑھ لو تے مولا تے خیبر بھی پڑھ لو تے مولا۔ اے دا مطلب ہے اور کوئی تکلیف نہیں سی بس علی دی تلوار نال بڑے وڈیرے مرے سن۔ میں دلیل دیتا ہوں یار میں دلیل دیتا ہوں نا میں دلیل دیتا ہوں جب یزید پلید کے دربار میں پاک بیویوں کا قافلہ گیا ہے تو اس نے کیا کہا ہے؟ وہ یزید پلید نے اس نے کہا ہے کہ کاش میرے بڑے جیندے ہوندے تے دیکھ دے میں بدر دا بدلہ لے لیا۔
نہیں سمجھے تے بڑے کہڑے ہیں وہ دے وہ بولو یار اس کا مطلب ہے اور کوئی لڑائی نہیں تھی وہ کوئی بننا سمجھا نہیں تھی ہائے 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 میں کراچی سے آیا خطاب کر کے ابھی میں ایئرپورٹ پہ تھا کال آ گئی علامہ صاحب تھے مسئلہ خراب ہو گیا وہ میں کیا کی ہویا سارے سنی بھرا آندے نے علامہ صاحب تے شیعہ نو راضی کر گئے علی علی کر کے وہ میں اتھے ہی جواب دیتا میں کیا سنیو وہ میرے بھراو کوئی علی دے ذکر نال تسی بھی راضی ہو جاؤ نا کیڑا بدر دی لڑائی چ علی دی تلوار نال تواڈے وڈے مرے سن او جدے مرے انہاں نوں تے تکلیف ہوئے اور تے کوئی دشمنی نہیں تھی اور تے کوئی دعوت نہیں تھی اس لیے دور دور سے پیغام بھیجے گئے دور دور سے لوگوں کو بلایا گیا آ جاؤ علی دے پتر اج قبضے تے آ گئے تھے آ جاؤ اج اور تے کر کچھ نہیں ہو سکتے سامنے آن دی ہمت نہیں سی ہوئے 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 سامنے آنے کی ہمت نہیں سی آؤ پھر ذرا علی علیہ السلام دے خاندان کو لوٹ لے مل کر سارے مسلمان بن کے کوئی کافر بن کے آیا لیکن وہ مردوں سے لڑتا رہا کوئی عیسائی بن کے آئے مردوں سے لڑنے کوئی یہودی بن کے آئے مردوں سے لڑنے اور جو کلمہ پڑھ کے آئے انہوں نے وہ علی کی بیٹیاں وہ زہرا کی بیٹیاں وہ مصطفیٰ کی بیٹیاں جن کے نموز کے لیے سورج چھپ جائے جن کے نموز کے لیے ملک الموت گھر میں داخل ہونے کی ضرورت نہ کرے جبریل امین باہر کھڑا رہے جن کو مدینہ کی گلیوں کو پتہ نہیں تھا مدینہ کے بازار کا پتہ نہیں تھا کہاں بازار کا ماحول کہاں زہرا کی بیٹیاں گلیوں کے موڑ کتنے ہیں بازار کے موڑ کتنے ہیں جنہوں نے نانا جان کی قبر پاک پہ حاضری دینی ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا سامنے بابا ہوتے دائیں بائیں بھائی ہوتے چراغ بجھائے جاتے تھے پھر زہرا کی بیٹیاں جاتی نانا جان کی قبر پاک پہ حاضری کے لیے وہی زہرا کی بیٹیاں وہ علی کی بیٹیاں اپنی بیٹی کا بازار میں کوئی نام لے تو ہم مرنے پہ اتر آتے ہیں اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں کوئی میری بیٹی کوئی آپ کی بیٹی کوئی زید کی بیٹی کوئی بکر کی بیٹی یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں یہ علی کی بیٹیاں یہ زہرا کی بیٹیاں دمشق کا بازار ہے شام کا بازار ہے ان کو قیدی بنا کے گھمایا جا رہا ہے لوگ گھروں کی چھتوں پہ تماشا دیکھنے کے لیے چڑھے ہیں یکا یک اچانک شام کے بازار میں سناٹا ہو گیا پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہے بیٹا سجاد یہ سناٹا کیوں ہو گیا یہ لوگ کدھر چلے گئے امام سجاد علیہ السلام عرض کرتے ہیں پھوپھو جان یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں میری سیدہ فرماتی ہے سجاد بیٹا ان سے پوچھو تو صحیح نماز کے حاصل کو شہید کر کے نماز کے مرد کو شہید کر کے نماز والے کو شہید کر کے درود والے کو شہید کر کے مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کو شہید کر کے جہاں سے نمازیں لی تھی جہاں سے روزے لیے تھے جہاں سے حج لیے تھے جہاں سے دین لیا تھا جہاں سے اسلام لیا تھا جہاں سے شریعت لی تھی جہاں سے امانت لی تھی جہاں سے دیانت لی تھی جہاں سے فصاحت لی تھی جہاں سے بلاغت لی تھی جہاں سے ہدایت لی تھی جہاں سے ولایت لی تھی جہاں سے خلافت لی تھی جہاں سے نبوت لی تھی جہاں سے خدا ملا تھا جہاں سے روزہ ملا تھا اس حسین ابن علی کو شہید کر کے یہ کون سی نماز پڑھنے کی بات